اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں باخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے ایک بار پھر پروگرام ٹریگر آف نالج میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو سیشن ہے وہ جو ہم نے پہلا سیشن کیا تھا، یعنی جدید مسائل کا اسلامی حل، اسی کی ایک اگلی کڑی ہے۔ ہم نے اس سیشن میں چند ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا۔ سلسلہ کلام ہم وہیں سے جوڑتے ہیں اور شیخ الاسلام کا پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں کہ وہ آج کے دور کے ایشوز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے ٹاپک وہ ہے اعتکاف اور خواتین کے ایام۔ اعتکاف کے دوران اگر صحت پر برے اثرات مرتب نہ ہوں تو خواتین کے لیے شرعی عذر کو روکنے کے لیے ٹیبلٹ یا انجیکشن وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اعتکاف کے دوران افطاری کے بعد سے لے کر اگلے روزے کی سحری تک وہ ٹیبلٹ یا انجیکشن لگوا سکتی ہیں، لیکن اگر انجیکشن لگوانے یا ٹیبلٹ لینے کے باوجود کسی وقت بھی عذر شرعی لاحق ہو جائے تو ان کا مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نیکسٹ، لو میرج۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی سے اس کی مرضی پوچھے۔ اس کی مرضی کے بغیر شادی اس پر مسلط کرنا قطعی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز ہے، مگر اس کا طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ وہ والدین کو شریک کریں تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی پیدا ہونے سے پہلے ہی معاملہ بہتر ہو۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کامیاب شادی کے لیے ساتھی کی تلاش کے دوران اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم میں، کہ کسی عورت سے شادی کرنے کی 4 ریزنز ہو سکتی ہیں: اس کے مال و دولت کی بیس پر، اس کے خاندان کی بیس پر، اس کی خوبصورتی کی بیس پر اور اس کے کردار کی بنیاد پر، جبکہ کامیاب شادی وہ ہے جو کہ کردار کی بنیاد پر ہو۔ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے، لیکن ساتھ میں گھومنا پھرنا جائز نہیں۔ اس سے کئی قسم کی قباحتیں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ منگیتر کے اخلاق اور کردار کو جاننے اور معلومات لینے کے اور بھی کئی ذرائع ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ساتھ میں ٹائم سپینڈ کریں۔ یاد رکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ کلچر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، مگر وہاں لڑکا اور لڑکی کئی سال جو ہیں وہ بطور فرینڈس ایک ساتھ رہتے ہیں اور پھر شادی کرتے ہیں، مگر ڈیورس کا جو ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ بھی انہی کنٹریز میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پھر بہت زیادہ قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، مگر ایک دوسرے کے اخلاق اور کردار کے بارے میں اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو کسی اور ذرائع سے معلوم کیا جائے اور ایک حد اور ایک فاصلہ قائم رکھا جائے۔ اب آتے ہیں کورٹ میرج کی طرف۔ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے، جیسا کہ پہلے بتایا شیخ الاسلام نے، مگر اس کا طریقہ جائز ہونا چاہیے کہ والدین کو شریک کریں تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی پیدا ہونے سے پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے۔ اکثر اوقات لڑکے لڑکی کا شادی سے پہلے بہت آگے تک چلے جانا ہی دونوں طرف کے والدین کے لیے عزت اور غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر اعتدال کی راہ اپنائی جائے اور شروع ہی میں والدین کو اعتماد میں لے لیا جائے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کورٹ میرج جیسی اخلاقی جو بے ضابطگی ہے اس کی نوبت تک نہیں جاتے۔ کورٹ میرج کے دوران گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے شرعی طور پر نکاح تو ہو جاتا ہے، مگر سنت، شرافت اور اخلاق و آداب کے خلاف ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں آن لائن میرج کی طرف۔ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ وغیرہ پر رابطہ کے ذریعے نکاح کرنا اگرچہ از روئے شرع ممنوع نہیں، تاہم یہ غیر محتاط عمل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ عاقدین نکاح کے وقت ایک ہی مجلس میں موجود ہوں۔ اس کے جواز کی محتاط صورت کیا ہے؟
شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بالفرض دلہا اگر یو کے میں ہے اور دلہن یورپ کی کسی اور ملک میں ہے تو نکاح کی مجلس دلہے کے گھر میں اس طرح ارینج کی جائے کہ وہاں نکاح خواہ کے علاوہ دلہن کا ولی یا وکیل بھی موجود ہو جو دلہن کی نمائندگی کرتے ہوئے نکاح نامے پر وہاں دستخط کرے، جبکہ نکاح کی کارروائی میں دلہن اور اس کے گھر والے بذریعہ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ شریک ہوں تو گویا یہ ایک ہی مجلس کنسیڈر ہوگی اور اس میں کسی قسم کی غلط فہمی یا دھوکہ کا امکان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس صورت میں ٹیلی فون یا انٹرنیٹ پر نکاح کرنا جائز ہوگا۔ بڑھتے ہیں جہیز کی طرف۔ شیخ الاسلام نے چند اور مزید چیزوں پر بھی روشنی ڈالی ہے جو کہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ مناسب ہے، جیسے پگڑی پر نکاح، شادی جو دفتر ہیں یعنی میرج بیورو ہیں وہاں لڑکی کے رشتے کا اشتہار دینا، شادی بیاہ کے اخراجات کا تعین۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے چند ڈسکشن تھی، اس لیے ان کو سکپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتی ہوں۔ اب بڑھتے ہیں جہیز کی طرف، جو کہ پوری دنیا میں یہ ایک لعنت کے طور پر انٹروڈیوس ہو چکا ہے اب، کہ جہیز کی رسم جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ قبلہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ معاشرے کی بہت بڑی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے، اور بہت سارے گھرانے صرف اپنی بیٹیوں کو اپنی وقت سے زیادہ جہیز دینے کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں اور بیٹیاں بعض اوقات گھروں میں ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جہیز کی اس حد تک جو انتہا ہے وہ ایک ظالمانہ طور پر معاشرتی برائی کی شکل اختیار کر چکی ہے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بہت کم مقدار میں بہت قلیل سا جہیز عطا فرمایا تھا، لہٰذا جہیز کو کلیتاً حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ شادی بیاہ کے اخراجات کی طرح اس مسئلے کے خاتمے کے لیے بھی کچھ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی سطح پر، کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ایک رینج مقرر کرے، ایک حد مقرر کرے اور اس قانون پر عمل کو یقینی بنایا جائے ہر کنٹری میں۔ اس سے برائی کے خاتمے میں مدد ملے گی اور ازروع شرع وہ حد بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے طلاق۔ ڈائیورس دینے کے طریقوں کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں: طلاق آسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت۔ طلاق حسن کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے۔ طلاق آسن حالت طہر میں اپنی وائف سے فزیکل ریلیشن شپ قائم کیے بغیر ایک رجعی طلاق دے اور پھر اس سے رجوع نہ کرے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اس صورت میں 2 فائدے ہیں، ایک یہ کہ دوران عدت ارادہ بدلنے کی صورت میں رجوع کی گنجائش برقرار رہتی ہے، دوسرے یہ کہ بعد کی زندگی میں کبھی دوبارہ نکاح کا ارادہ ہو تو اس کا امکان بھی برقرار رہتا ہے، اس میں آپشنز کھلی رہتی ہیں، اس لیے فقہائے کرام نے اس کو سب سے بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔ اب طلاق حسن کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 الگ الگ طہروں میں یعنی 3 ڈفرینٹ منتھس میں وہ ایک ایک کر کے 3 طلاقیں دے اور اس دوران میں اپنی وائف سے فزیکل ریلیشن شپ بھی قائم نہ کرے تو طلاق کی یہ صورت طلاق سنت کہلاتی ہے۔ یہ صورت زیادہ بہتر نہیں اور اس صورت میں واپسی کا صرف ایک امکان ہے اور وہ یہ کہ متعلقہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے، کچھ عرصہ بعد اس کے ساتھ رہنے کے بعد اگر اتفاقاً وہ بھی اس کو ڈائیورس دے دے تو اب وہ اپنے پہلے والے ہسبینڈ جو تھا اس کے ساتھ اثر نو نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق بدعت، اب جو اوپر دونوں صورتوں ہم نے بیان کی ہیں، ان دونوں صورتوں کے علاوہ کسی بھی طریقہ سے دی گئی جو طلاق ہے اس کو طلاق بدعت کہیں گے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً یہ کہ بیوی جو ہے وہ عذر شرعی میں ہو اور وہ اس کو طلاق دے دے یا اسے پاکی میں طلاق دے دے، یا اور پاکی میں اس صورت میں طلاق دے دے کہ فزیکل ریلیشن شپ قائم ہو چکا ہو، یا ایک ہی طہر میں ایک ہی پاکی کی حالت میں 3 دفعہ طلاقیں دے دے، تو اس طریقے سے طلاق دینے والا گناہگار ہوتا ہے، مگر طلاق واقعہ ہو جاتی ہے اور جتنی طلاقیں دی جائیں اتنی ہی واقعہ ہو جاتی ہیں۔ عموماً لوگ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پریشانی کے عالم میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا قطعی طور پر خلاف سنت عمل ہے اور ایسا شخص گناہگار ہوتا ہے اور لوگ ایسا بالعموم شرعی معاملات سے ناواقفیت کی بنا پر کرتے ہیں۔
طلاق بل جبر کا حل. اگر کسی کو گن پوائنٹ پر زبردستی طلاق دینے کا کہا جائے اور وہ اپنی جان کے خوف سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ بھی اسی طرح مؤثر ہوگی جیسے پہلی حالت میں طلاق تھی، کیونکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے نکاح کو قربان کرنا ضروری سمجھا. اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال درپیش ہو تو وہ اپنے منہ سے طلاق کا لفظ نکالنے سے پہلے طلاق کی نیت سے ایسے الفاظ کنایا یعنی چھپے ہوئے لفظوں میں کہہ دے جس میں صریح طور پر واضح طور پر لفظ طلاق استعمال نہ ہو. مثلا میری بیوی آزاد ہے. اس جملے کے بعد زبردستی کرنے والے کی تسلی کے لیے بے شک طلاق کا لفظ بول بھی دے. اس صورت میں پہلے بولے گئے جملے سے میاں بیوی کے مابین طلاق بائنہ ہو جائے گی اور بعد میں بولا گیا لفظ طلاق مؤثر نہیں ہوگا. یوں ان کے درمیان طلاق مغلظہ نہ ہونے کی بنا پر وہ دونوں جب چاہیں بغیر عدت و حلالہ کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں. جب اسلام اور سائنس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. آج کا دور جو ہے وہ سائنسی علوم جو ہے اس کی معراج کا دور ہے. اس لیے دور حاضر میں دین کی صحیح اور نتیجہ خیز اشاعت کا کام کرنے کے لیے جدید سائنسی بنیادوں پر ہی بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکتا ہے. اس دور میں اس امر کی بے حد ضرورت ہے جو پچھلی صدیوں میں اتنی شاید نہیں تھی کہ مسلم معاشروں میں جدید سائنسی علوم کو ترویج دی جائے، ان کو فروغ دیا جائے اور دینی تعلیم کو سائنسی تعلیم کے ساتھ کنیکٹ کر کے مربوط کرتے ہوئے اسلام کی سچائی کا بول بالا کیا جائے. چنانچہ آج کے مسلمان طالب علم کے لیے مذہب اور سائنس کا جو آپس میں کنیکشن ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا نہایت ضروری ہے. مذہب جو ہے وہ خالق یعنی کہ کریٹر سے بحث کرتا ہے اور سائنس اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ خلق کریشن سے بحث کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں سائنس کا موضوع انسان ہے اور مذہب کا موضوع خالق ہے. اگر مخلوق پر سوچ بچار مثبت انداز میں کی جائے تو اس سے لا محالہ انسان کو خالق کی معرفت نصیب ہوگی اور وہ بے اختیار پکار اٹھے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. سورہ آل عمران آیا کریمہ نمبر 191. اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا ہے. اسی طرح جب ہم آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نظریہ جو اضافیت ہے یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس کے جو خالق شہرۂ آفاق سائنسدان آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مذہب اور سائنس دونوں کا نور عطا کرتا ہے. اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ ماڈرن دین ہے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ دین ہے جو نہ صرف قدم قدم پر سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے بلکہ تحقیق اور جستجو کی راہوں میں سائنسی ذہن کی ہر مشکل گھڑی میں رہنمائی بھی کرتا ہے. واضح رہے کہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے اسلام کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے اور جدید سائنس کی ترقی سے مذہب کا نور نکھرتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا جب سائنس اپنی تحقیقات کے نقطہ کمال تک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ کے دین کا ہر ایمانی تصور سائنس کے ذریعے صحیح ثابت ہو جائے گا. قرآن مجید اور سائنس کا آپس میں تقابلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے بے شمار نظریات قرآنی تصورات کو 100% صحیح ثابت کرتے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب سائنس کلی طور پر دینی نظریات کی تائید اور تصدیق کرنے لگے گی. اب ہم چلتے ہیں کہ اسلام اور جدید سائنس کی روشنی میں حلال اور حرام اس کا کنسیپٹ کیا ہے. جدید تعلیم یافتہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے بعض چیزوں کو حلال جبکہ دوسری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لاجک کیا ہے، ریزنز کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام متعین کیا جس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جس تک انسانیت اللہ کی توفیق سے ہمیشہ پہنچتی رہے گی. فی الوقت ہم میڈیکل کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی حلال ایسا نہیں جس کے حلال کرنے کی طبعی حکمت نہ ہو اور کوئی حرام ایسا نہیں جس کی حرمت کے پیش نظر کوئی طبعی حکمت نہ ہو. یعنی
ہر حرام اور ہر حلال کے پیچھے کوئی نہ کوئی میڈیکل ریزن ہے جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کو بتایا ہے۔ حلال کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ترجیحات مقرر کی، کسی شے کی تعریف کی تاکہ اسے زیادہ استعمال کیا جائے، تو کسی شے کو ناپسندیدہ کہا کہ اگرچہ وہ حلال ہے لیکن اسے لوگ کم استعمال کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پریفرنسز انسان کے لیے سیٹ کر دی کہ اسی طرح ان پریفرنسز میں جو بنیادی پیچھے جو بیسک لاجک ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ میڈیکلی جو ہے وہ فٹ رہے۔ اسلام نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا وہ کسی نہ کسی لا علاج بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، اور جن اشیاء کو اسلام نے حلال کہا مگر ناپسندیدہ قرار دیا وہ قابل علاج بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ مثلاً پکا اور بغیر ذبح کیے مر جانے والے جانور جو ہیں ان کا جو گوشت ہے وہ کھا کر لا علاج بیماریاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، اسی لیے ان کا گوشت کلیتاً حرام قرار دیا گیا۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس کی جو ریسرچ ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو سور کے گوشت ہے اس میں ٹینیا سولیم اور ٹرچینیلا اسپائرلس 2 کیڑے پائے جاتے ہیں جن میں سے پہلا ایپیلیپسی یعنی مرگی جبکہ دوسرا ایک بیماری ٹریچینوسس کا باعث بنتا ہے جس سے انسان کے خون کا بہاؤ زہریلے مواد سے متاثر ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے ہارٹ اور جو ہمارا بریدنگ سسٹم ہے اس کا فالج بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ دونوں بالکل کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ دماغ اور جسم کے دوسرے اجزاء میں انفلیمیشن بھی پیدا کرتا ہے اور زبان، گردن، آنکھوں اور گلے وغیرہ کے اعصاب کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جو پگ ہے اس کا جو گوشت ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیلوریز اور چکنائی ہوتی ہے، اور کولیسٹرول کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہے۔ 100 گرام گوشت میں بڑے گوشت میں زیادہ سے زیادہ 284 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ پگ کے گوشت میں زیادہ سے زیادہ 496 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو بڑا گوشت ہے اس میں چکنائی کی مقدار زیادہ سے زیادہ 21.1% ہوتی ہے، جبکہ جو پگ کا گوشت ہے اس میں یہ مقدار زیادہ سے زیادہ 44.8% ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسلام نے اسے انسان کے لیے مضر صحت ہونے کے باعث حرام قرار دیا۔ دوسری طرف گائے کے گوشت کو حلال کہہ کر بھی ناپسندیدہ قرار دیا۔ گائے کے گوشت میں کولیسٹرول کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنسی تحقیقات سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ گائے کے گوشت میں ایک جرثومہ جو ہے وہ ٹائنیا سیگینیٹ پایا جاتا ہے جو پیٹ کی بہت زیادہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے، جو کہ قابل علاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی صرف حوصلہ شکنی کہی گئی ہے، اسے مطلقاً حرام قرار نہیں دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المعجم الاوسط طبرانی میں حدیث مبارکہ یہ درج ہے، 9480 جو ہے یہ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے کہ گائے کا دودھ شفا ہے، اس کے مکھن میں طبی فوائد ہیں جبکہ اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر بھی ہے کہ بیماری لا علاج ہو تو اس شے کو حرام قرار دے دیا، اور جو بیماری قابل علاج ہو اسے حلال کہہ کر بھی ناپسندیدہ قرار دے دیا تاکہ لوگ اس شے کا کم سے کم استعمال کریں اور معاشرے کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو 7 آسمان ہیں ان کے پیچھے سائنٹیفک کیا ریزن ہے۔ تو قرآن مجید میں موجود 7 آسمانوں کے ذکر کے بارے میں اکثر لوگ تشویش کا شکار رہتے ہیں، جبکہ در حقیقت 7 آسمانوں کی موجودگی جو ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آسمان ٹھوس مجسم وجود نہیں ہے بلکہ دخانی کیفیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید 7 آسمانوں کی موجودگی اور ان کے مابین جو ہے آپس میں جو کنیکشن ہے ہم مانگی ہے اس کا تصور پیش کرتا ہے۔ سورہ المومنون کی آیہ کریمہ نمبر 18 میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ اب ترکی کے ایک نامور جو ریسرچر ہیں ڈاکٹر حلوق نور باقی کے مطابق جو ہے ہماری کائنات ہے وہ
متنوع مقناطیسی تہوں کی عکاسی کرتی ہے، اور جب ہم زمین سے آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو 7 ایسی مقناطیسی پٹیوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں جو خلا کی بے قراری میں پسپائی اختیار کر چکی ہوں۔ اگر ہم زمین سے کائنات کی وسعتوں کی طرف نظر دوڑائیں تو 7 آسمان اس ترتیب سے واقع ہوئے ہیں۔ پہلا آسمان وہ خلائی میدان جس کی بنیاد ہم اپنے نظام شمسی کے ساتھ مل کر رکھتے ہیں۔ دوسرا آسمان ہماری کہکشاں کا خلائی میدان ہے، یہ وہ مقناطیسی میدان ہے جو ملکی وے کے مرکز سے تشکیل پاتا ہے۔ تیسرا آسمان ہمارے مقامی کلسٹر یعنی کہکشاؤں کے گروہ کا خلائی میدان ہے۔ چوتھا آسمان کائنات کا مرکزی مقناطیسی میدان ہے جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے۔ پانچواں آسمان اس کائناتی پٹی پر مشتمل ہے جو کواسرز بناتے ہیں۔ چھٹا آسمان پھیلتی ہوئی کائنات کا میدان ہے جسے رجعت کہکری کی حامل پیچھے ہٹتی ہوئی کہکشائیں بناتی ہیں۔ ساتواں آسمان سب سے بیرونی میدان ہے جو کہکشاؤں کی لامحدود بے قراری سے تشکیل پاتا ہے۔ ان 7 تہ تر تہ آسمانوں کا ذکر قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں پہلے واشگاف انداز میں کر دیا تھا۔ اب اسی بک میں قیامت کا بھی سائنٹیفک بیس جو ریزن ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے سائنٹیفک کنسیپٹ کیا ہے وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ سورج کی موت کس طرح ہوگی، سورج کس طرح اینڈ کرے گا، اس کی بھی قرآن پاک کے حوالے سے اس کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کنکویسٹ آف مون اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، یعنی قرآن اور سائنس کو آپس میں ریلیٹ کر کے بتایا گیا ہے۔ تسخیر ماہتاب، کنکویسٹ آف مون۔ جولائی 1969 میں امریکہ کے خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے تحت 3 سائنسدانوں کے ہاتھوں جو ہے کنکویسٹ آف مون کا عظیم تاریخی کارنامہ انجام پذیر ہوا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا سورہ الانشقاق میں آیہ کریمہ نمبر 18 سے 20 میں، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے، تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآنی پیشین گوئیوں کی صداقت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ چاند کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم یقیناً ایک طبق سے دوسرے طبق تک پہنچو گے، یعنی تم ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پرواز کرو گے۔ پچھلی آیت میں جو چاند کی قسم کھا کر بات کا آغاز کیا گیا اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ آگے بیان ہونے والی حقیقت چاند ہی سے متعلق ہے۔ قرآن مجید قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، اے بنی آدم تم میں سے کم از کم 3 افراد پرواز کریں گے۔ کہاں سے کہاں تک؟ طبقاً عن طبق، ایک طبق سے دوسرے طبق تک۔ پہلا طبق تو یقیناً زمین ہے کیونکہ مخاطب اہل زمین تھے جو کسی دوسرے طبق تک جائیں گے۔ دوسرے طبق کا تعین بھی حکیمانہ انداز میں کیا گیا۔ اگر یہاں دوسرے طبق کے لفظ کی بجائے سیدھا چاند ہی کہہ دیا جاتا تو پھر تسخیر کائنات کی مہم صرف طبقے ماہتاب یعنی کنکویسٹ آف مون تک ہی محدود تصور کی جاتی۔ رب ذوالجلال کو یہ منظور نہ تھا کہ انسان کی پرواز زمین کے بعد چاند پر جا کر رک جائے، بلکہ وہ چاند کے بعد دیگر اجرام فلکی کی تسخیر بھی چاہتا تھا۔ اس لیے لفظ طبق کو تنوین کے ساتھ عام کر دیا تاکہ یکے بعد دیگرے انسان اجرام و طبقات کائنات کو تسخیر کرتا چلا جائے اور راز کائنات فاش کرنے کی مہم جاری رہ سکے۔ لیکن پہلا طبق جس پر سب سے پہلے انسان پہنچے گا وہ چاند ہوگا، اس لیے اس کی قسم پہلے کھائی گئی کیونکہ زمین کے سب سے زیادہ قریب چاند ہی کا طبق تھا اور باقی سب اس کے مقابلے میں دور تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے اہل زمین کو یہ پیشین گوئی سنائی گئی کہ تم میں سے کم از کم 3 شخص کسی چیز پر سوار ہو کر پرواز کریں گے اور زمین کے طبق سے چاند تک پہنچیں گے، لیکن تسخیر ماہتاب کے بعد انسان کی تگ و دو ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ جاری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا مون ویزیبلٹی، رؤیت ہلال اور جو اسلامی مہینہ ہے اس کا تعین۔ شریعت کو مطلوب اور جو مقصود ہے وہ عبادات اور احکام کی ادائیگی ہے۔ ان تک پہنچانے والے جو وسائل ہیں، جو میڈیمز ہیں اور جو ذرائع ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرائع میں ہر دور میں چینجنگز ہوتی رہیں، مگر عبادات مقصودہ اپنی اصل روح کے ساتھ ہر دور میں قائم رہیں۔
یعنی انسان اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے عبادات چاہ رہا ہے، احکامات کی ادائیگی چاہ رہا ہے، نماز اور روزہ کی پابندی چاہ رہا ہے. اب ان کا تعین کیسے ہوتا ہے، کون سے ذرائع استعمال ہوتے ہیں، یہ فی نفس ہی جو ہے اس پر جو ہے چینجنگ ہونے کا گنجائش ہے. روزے میں بھی حقیقی مقصود تو روزہ کی ادائیگی ہے، مگر اس کی ادائیگی کے لیے ماہ رمضان المبارک کے آغاز کا تعین کرنا ضروری ہے. اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جو صحیح مسلم میں 1080 حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر وہ پوشیدہ رہے تو گنتی پوری کر لو. ایک اور حدیث مبارکہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا. سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ 684 ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر حلال پوشیدہ رہے تو مہینے کے 30 دن پورے کرو. اب اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قوم میں مبعوث فرمایا، یہ وہ لوگ تھے جو الف بے بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے. کوئی اسکول، کوئی مکتب، کوئی مدرسہ موجود نہیں تھا. ان کے پاس اسٹرانومی، علم الحساب جو ہے، یا آبزرویٹری یا کوئی سائنٹیفک میتھڈ جو تھا وہ کسی چیز کے تعین کرنے کے لیے نہیں تھا. ابھی سائنس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ان پڑھ قوم جس کے پاس یہ تمام ذرائع موجود نہ ہوں کہ چاند ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، یا چاند پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، روزے رکھنے اور عید کرنے کے لیے چاند کی خبر کا کوئی ذریعہ اس زمانے میں روئے زمین پر ممکن نہ تھا سوائے اس کے کہ شہادت ملے اور آنکھوں سے دیکھ کر کوئی کہے کہ چاند دیکھ لیا ہے، کوئی کہے کہ نہیں نظر آیا، اور بس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد واضح کر رہا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ قوم لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. یہ وہ علت تھی جس کی وجہ سے اس وقت آنکھوں سے دیکھ کر اس وقت چاند پر اعتماد، یعنی رویت بصری پر، آنکھوں سے دیکھنے پر اعتماد کیا جاتا تھا، ورنہ مقصود یہ نہیں تھا کہ قیامت تک میری امت جو ہے وہ ہمیشہ آنکھوں سے دیکھنے پر ہی اکتفا کرتی رہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود یہ تھا کہ اگر اس سے زیادہ اور باوثوق اور بہتر ذریعہ ایجاد ہو جائے تو اسے نظر انداز نہ کیا جائے. اعلیٰ درجہ کی سائنسی ترقی اور قابل اعتماد ذرائع کی ایجاد کے بعد انہیں نظر انداز کر دینا مقصود نہیں تھا. اس زمانے میں جو میسر ذرائع علم تھے صرف ان کی طرف نشاندہی فرما دی اور اس کی وجہ بتا دی تھی کہ اس کے سوا اور کوئی ذریعہ قوم کے پاس نہیں تھا. انسانی شعور اس وقت چونکہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ گردش لیل و نہار میں پنہا رازوں سے شناسائی حاصل کرتا، چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان مشکل جو ہے اس میں مشکل فیصلوں میں نہیں ڈالا. اس کی تائید ایک اور حدیث مبارکہ سے بھی آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ سختی کرنے والا. ان تفصیلات کی روشنی میں ان احادیث مبارکہ پر غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہیں چاند کے ہونے کا علم ہو تو اس علم پر روزہ رکھو اور چاند کے ہونے کے علم پر افطار کرو. دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ جب تمہیں علم ہو جائے، اطلاع ہو جائے، جب جان لو کہ چاند ہو گیا تو روزہ رکھو اور افطار کرو. اب اس وقت جو ننگی آنکھ کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ مقصود نہیں تھا، وہ محض ذریعہ تھا کہ جاننے اور علم ہونے کا اس وقت اور کوئی ذریعہ اس دور کی انسانی ترقی کے مطابق ممکن نہ تھا. ایک ہی صورت تھی کہ ننگی آنکھ سے دیکھنے اور شہادت لے کر خبر دینے کی. ذرائع بدلتے رہتے ہیں، شریعت میں ذرائع بدلنے سے کوئی بھی حرج واقع نہیں ہوتا، مقاصد وہی رہتے ہیں، مقصد تک پہنچانا بنیادی چیز ہوتی ہے. جدید ذرائع کی بدولت ہم آج سے 100 سال بعد برتھ آف مون یعنی کران کی خبر دے سکتے ہیں، اس طرح جیسے 2 + 2 4 کا حساب ہوتا ہے. اب علم یہاں تک پہنچ گیا تو گویا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں جب علم ہو کہ یہ صورت ہے چاند کے ہو جانے کی تو اس پر عمل کرو. آج کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء، ڈاروینزم. کرۂ ارضی پر پائے جانے والے ادوار حیات میں سے اس وقت ہم مرحلہ حیات جدید سینوزوئک ایرا میں کے آخری حصے میں موجود ہیں، جسے سائنسی اصطلاح میں ممالیہ جانوروں اور پرندوں کا دور کہا جاتا ہے. چارلس ڈارون کے مطابق انسان بھی دوسرے بہت سے جانوروں کی طرح ممالیہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے
جب سے ڈارون کے مفروضہ ارتقاء نے نوع انسانی کو بوزنا یعنی ایپی ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل قرار دیا ہے، تب سے موجودہ دور کو ممالیہ جانوروں اور پرندوں کا دور کہا جانے لگا ہے۔ اس ضمن میں انسان کا الگ سے کوئی ذکر بھی سائنس اس نظریے کے مطابق سائنس نہیں کرتی، تاہم قرآن مجید ان نسل انسانی کو خلق آخر کہہ کر پکارتا ہے اور اسے احسن تقویم قرار دیتا ہے، لہٰذا اس دور کو جانوروں، پرندوں اور انسانوں کا دور کہا جانا چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جانور، پرندے اور انسان تینوں مخلوقات ایک ہی وقت میں ان کا ظہور ہوا۔ قرآن حکیم میں بھی ایک ہی مقام پر اسی مفہوم کو یوں فرماتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیہ کریمہ نمبر 38 ہے، اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوں سے اڑتا ہو، ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سے صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ سائنسی علوم سے نابلد لوگ اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ ڈارونزم اور نیو ڈارونزم کے خلاف سائنسی شہادتوں کے خود ہی انبار لگتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قسم کے نظریات جو ہیں وہ باطل اور فرسودہ سوچ کے حامل گمراہ لوگوں کے لیے ہمیشہ سے جو ہیں وہ ایک پسندیدہ مشاغل رہے ہیں، جو محض شہرت کی خاطر بلا تحقیق ایسے ایشوز پیدا کرتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ پچھلے چند برسوں سے اس مفروضہ کے خلاف تنقید میں بڑے بڑے ماہرین حیاتیات کا بھرپور اضافہ ہوا ہے۔ جو ہے جیریمی ریفکن نے اپنے مقالات میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ علم حیاتیات یعنی بیالوجی اور علم حیوانات زولوجی کے بہت سے تسلیم شدہ محققین مثلاً C.H. وڈنگٹن اور پیری پال گریسے اور اسٹیفن جے گولڈ وغیرہ نے مفروضہ ارتقاء کے حامی نیم خواندہ جھوٹے سائنسدانوں کے جھوٹ کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ بلکہ کچھ اور بھی تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ پروفیسر گولڈ سمتھ جو ہیں اور پروفیسر میکبیتھ نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ مفروضہ ارتقاء کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ اس نظریے کے پس منظر میں یہ حقیقت کار فرما ہے کہ نیم سائنسدانوں نے اوٹ پٹانگ طریقوں سے خود ساختہ سائنس کو اختیار کیا اور اپنی مرضی کے نتائج اخذ کیے۔ مفروضہ ارتقاء کے حق میں چھپوائی گئی بہت سی تصاویر بھی جعلی اور من گھڑت ہیں۔ اگرچہ دنیا کے مشہور و معروف عیسائی اور یہودی سائنسدان مفروضہ ارتقاء کو برحق نہیں جانتے، مگر اس کے باوجود وہ اس گندے کھیل میں خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، کیونکہ 16ویں صدی کے کلیسائی مظالم کا بدلہ لینے کا تصور انہیں حقائق کو مسخ کرنے کا جواز بخشتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں کوئی جانور بھی ارتقائی عمل کی پیداوار نہیں، یہ محض ایک تصوراتی اور فلسفیانہ مفروضہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے نام پر انسان کی اس خود ساختہ اصل سے متعلق جو دعوے کیے جاتے ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں۔ انسان کی اصل کے متعلق ہنوز کوئی سائنسی ثبوت میسر نہیں آ سکا، تب پھر انسان کی اصل کیا ہے؟ تو ہم اس سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیں گے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا۔ اس آیہ کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان ایک الگ مخلوق کے طور پر معرض وجود میں آیا ہے اور یہ کسی دوسری مخلوق سے ارتقاء کے نتیجے میں ظاہر نہیں ہوا۔ انسان کی تخلیق خلق آخر ہونے کے ناطے تخلیق کے خاص اسپیشل کریشن ہے جسے اللہ رب العزت نے ایک مناسب وقت پر تخلیق کیا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم اتنے ہی موضوعات کا ہم احاطہ کر پائے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی بک سے ہم مزید موضوعات کا احاطہ کریں گے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کو اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔